لیجوز ایک تو یہ تھا، ایک اور دیکھ لیتے ہیں۔ جی اس سے پہلے مفتی صاحب کی طرف میں جاؤں، جو بھی جذباتی مناظر سے ہم نے دکھائے آپ کو، بوسو کنار کے بھی تھے تھوڑے بہت سینسر کر کے۔ فرزانہ باری صاحبہ، آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ ایک انڈیویجول کی جو انڈیویجول لائف ہے، جیسا کہ علی سلیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ شاید ان سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، وہ سرحدوں کی وہ نہیں ہوتی، مطلب پاکستان یا ہندوستان یا امریکہ، اس سے قطع نظر ہوگی آپ کی فریڈم جو ہے۔ جی دیکھیں کامران، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے خیر یہ جو آپ نے دکھایا وہ کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا یہ پروگرام بھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آرٹ اور آبسینٹی میں ظاہر ایک بڑی لائن ایک ہمیں فائن لائن ہوتی ہے۔ آرٹ کی حد تک بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بہت ایکسپلسٹلی اس میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں، بہت جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں اکثر ان پہ بھی اعتراضات ہوتا ہے، لیکن یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ کیا بوسو کنار کا جو سین ہے وہ کب اس فلم میں یا اس کانٹیکسٹ کی ضرورت ہے آرٹ اور کلچر کے حوالے سے جب ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، اور کب وہ obscenity کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکٹ ہوتے ہیں ان کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اب اس وقت جو وینا کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے، اگر اس میں یہ جو ایلیمنٹ ہے اس میں کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آرٹسٹ اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی آرٹسٹ جو ہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس ذمہ داری کو اگر نہیں نبھا رہا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اتنا اس کو ایک نیشنل ایشو بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو ایک سینسٹیوٹی انڈیا کے حوالے سے میرا خیال ہے وہ بھی ایک بنیاد بنتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انڈیویجول، آپ اور میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں زندگی میں، بہت سارے ہم نامناسب چیزیں کرتے ہیں، اور مگر ہم جواب دے نہیں ہے، کیونکہ آرٹسٹ جو ہے وہ پبلک کو بلانگ کرتا ہے، تو اگر اس کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ یس وہ ہوتا ہے اکاؤنٹیبل، لیکن میرا خیال ہے اس کو اس حد تک آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی وہ کرنا ٹھیک ہے، یا اس کو اب میڈیا میں اس کو کہنا کہ جی ہمارا ملک بدنام ہو گیا، میرا خیال ہے اتنی جذباتیت جو ہے وہ مناسب نہیں۔ اس کو ہمیں یہاں پہ پھر چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر کسی نے آرٹسٹ نے اپنا کلچرل وہ جو ہم بات کر رہے تھے ایمبیسڈر ہونے کا رول نہیں نبھایا، تو وہ پھر اس کا اپنی انفرادی ذمہ داری کی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ مفتی صاحب اتنا اس میں ہمیں بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی بہت سے ایسے نامناسب کام مفتی صاحب آپ نے بھی کیے ہوں گے اور ہم بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس طرح کوئی غیر مناسب سی بات نہیں ہے اگر اس طرح ہو بھی گیا ہے۔ جی مفتی عبدالکبیر صاحب۔ محترم بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا ہے گناہ، ایک ہے معصیت، معصیت کا معنی ہے گناہ، ایک ہے افشاء معصیت، یعنی بحیثیت انسان ہونے کے میں اپنی اس بہن سے بھی پوچھتا ہوں اور بھائی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی بچوں کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے اور اپنی برادری کے لیے اس طرح کے معاملات کو پسند کریں گے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف غیرت ہے، دوسری طرف جذباتیت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر جب ہم کہتے ہیں ہندوستان کی جہاں جو وہ جذباتی تنظیم ہے، انہوں نے کہا جتنے عام پروگرام کے اندر آپ نے پاکستانی کو، یعنی ان کی کیفیت دیکھیں کہ وہ اچھے پروگرام میں پاکستانی کو برداشت نہیں کر رہے، اور ہمارے والے بغیرت وہاں جا کے دین کو ایک طرف رکھتے ہیں، غیرت کو ایک طرف رکھتے ہیں، پاکستان کے دوسری نظریے کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ خدا داد اللہ نے جو صلاحیت دیکھے جی بات سنیں، فنکار جو ہے اس کو صلاحیتیں کس نے عطا کی؟ فنکار کو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا بحیثیت فن کے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کام نہیں کر سکتے جو ہماری غیرت کے خلاف ہو، جو ہمارے دین کے خلاف ہو، علی سلیم صاحب کے خلاف ہو۔ میں ایک بات بتا دوں بھائی کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نہ رہے، تمہارے اندر حیا نہ رہے، تمہارے اندر غیرت نہ رہے، کہ جو کچھ مرضی ہے کرتے رہو، یہ سب کچھ۔ لیکن مفتی صاحب یہ پاکستان میں جو وزراء ہیں، پاکستان جی ایک منٹ، پاکستان کے وزراء ہیں جن پہ کرپشن کے رول الزامات لگتے رہتے ہیں، ان پہ تو ہم کبھی اس طرح کا بے شرمی اور بےغیرتی کا فتویٰ صادر نہیں کرتے۔ یہ آرٹسٹوں بیچاروں پہ کیوں بجلی گرتی ہے مفتی صاحب؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں خود پوچھتا ہوں جو صاحب جناب وہاں اپنے فن کا اظہار کر کے آئے ہیں، کیا ان کا ضمیر بحیثیت مسلمان ہونے کے نہیں، بحیثیت ایک انسان ہونے کے، کیا ان کا ضمیر مطمئن ہے؟ کیا ان کے پاس سن 47 کے وہ حالات نہیں ہیں جس کے اندر؟ اچھا علی سلیم صاحب آپ کا ٹیک ہے، آپ ریکارڈ کر دیجیے۔ خود جا کے وہاں بغیرتی کا ثبوت ہے۔ اچھا بس مفتی صاحب آ گیا جی، علی سلیم صاحب، کیوں مارے موجود علی سلیم صاحب۔ جی مفتی صاحب
کامران جی جی میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو یہ عرض گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے پروگرام دیکھا ہو اور اگر انہوں نے میرا جس طرح میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ کنڈکٹ کیا تھا وہ دیکھا ہو تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری کوئی ایسی چیز تھی جس کے اوپر کوئی بندہ بھی پاکستان میں اعتراض کر سکتا ہے. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا وہاں جا کر جس کے اوپر کوئی پاکستانی اعتراض کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو یہ اس وقت جو جذباتی ایک سٹانس ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں, اور اگر ویلا کا کوئی غصہ ہے یا کوئی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو بڑے ایک تحمل سے ایڈریس کرنا چاہیے. اب جہاں تک بات رہی 1947 میں کیا ہوا اور انڈیا پاکستان کے کیا حالات تھے اور ان کی پارٹی نے وہاں پہ آبجیکٹ کیا 2 پاکستانیوں کے آنے پر اور ہم اس کے باوجود وہاں گئے, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل سیناریو ہے میرے خیال میں مفتی صاحب اس چیز کو بہتر سمجھیں گے, وہ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ ان کی نالج ہے اور انڈرسٹینڈنگ آف اسلام بھی مجھ سے بہت بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی گیم, ایک بہت بڑی سازش کھیلی جا رہی ہے. ابھی وکی لیکس کے انکشافات ہوئے, سب کے سامنے ہے کہ ہمارے لیڈر کس طرح امریکہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ابھی یہاں پہ حج اسکیم ہوتا ہے, یہاں پہ بھائیوں کا قتل ہو جاتا ہے سیال کوٹ کے اندر, پولیس والے کھڑے ہوئے خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں. یہی ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل جو ہے گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. وہاں پہ کوئی شور نہیں مچاتا, وہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہتا. البتہ ہاں ایک خاتون ہماری پاکستانی اگر وہاں جاتی ہے اور اگر ایک انڈین ہندو کے ساتھ اگر وہ تھوڑی سی انٹیمیٹ ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے اسلام کو بہت خطرہ پیش آ جاتا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا والا اسلام, کیونکہ میرا اسلام جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے. میرا اسلام جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور کنڈیم کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں, اس وقت جو ہم کر رہے ہیں, یہی اسلام کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے. چلے اگر اس لڑکی سے غلطی ہو بھی رہی ہے, اگر وہ لڑکی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی رہی ہے, تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں. ہم بے حیائی کو اور مزید اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کے لیے استعمال نہ کریں, جس طرح کہ ہم ابھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک لڑکی کو ایشو بنا کر اور اس کو ہم اس کی عزت کا مزید جنازہ نکال رہے ہیں. تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. میرا اسلام مجھے یہ نہیں کہتا. ایکسپریس چینل نے سیال کوٹ کا مسئلہ ہو, ظلم و زیادتی کا کوئی مسئلہ ہو, حج کے معاملات ہو, اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے. اور اگر آپ نے پاکستان سے جانے کے بعد آپ اگر کسی ملک میں گئے ہیں, ہندوستان میں گئے, ہندوستان میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں, میں اس پر آپ کو جناب مبارک پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وہاں جانے کے بعد اس طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کیا جو پاکستانیت کے خلاف ہو, جو پاکستان ہونے کے حوالے سے اسلام کے خلاف ہو, جو انسان ہونے کے حوالے سے خلاف ہو, تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. فن کا اظہار کرنا, اس کے اندر اسلام کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. مفتی صاحب ایک منٹ بریک کا ٹائم ہے. ایک تو بات کریں, علی سلیم صاحب نے بات کہی کہ یہ بات میڈیا پہ آ کے تو کیوں تسلیل کی جا رہی ہے, اس کو رسپونڈ میں خود کروں گا میڈیا کی طرف سے. لیکن جو سوال اٹھایا مفتی صاحب نے فضالہ باری صاحبہ کے سامنے بھی, انہوں نے کہا کہ جی ہم میں اپنی فیملی میں یا مفتی صاحب اپنی فیملی میں یا فضالہ باری صاحبہ کی فیملی میں دوسری فیملیز میں ہم لوگ جو ہیں شاید یہ چیز اپنے گھر والوں کے لیے برداشت نہ کریں. اس کا جواب فضالہ باری صاحبہ دیں گے ورنہ انفیئر ہو جائے گا, ان کا بھی جواب آنا چاہیے. میڈیا کے حوالے سے یہ پروگرام کیوں کیا جا رہا ہے اس کا جواب میں ضرور دوں گا آپ کو پروگرام میں بریک کے بعد. ویورز پروگرام دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ڈسکشن جو ہے وہ اس کی کافی جہت ہے, لیکن علی سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا جی لوگوں کے برائیوں پہ ایپ پہ پردہ ڈالنا چاہیے. پہلی بات تو یہ اس پروگرام کا منشا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو ایپ یا برائی سمجھے. تو ایک علی سلیم صاحب, میں آپ کو میری آواز آ رہی ہوں, یہ تو آپ نے پرزیوم کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایپ یا برائی ہے. یہ کنٹروورسی ہے, جس طرح آصف علی زرداری صدر مملکت سے لے کر کسی پی این تک جتنی کنٹروورسیز ہیں اس پروگرام سے اور پاکستان کے ہر نیوز پروگرام سے اٹھائی جاتی ہیں, اس طرح یہ کنٹروورسی اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ پرزمپشن آپ کی یہ سوچنا کہ ہم اس کو بہت برا سمجھ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ چیزیں, ایک منٹ لیٹ می فنش اٹ, اس کے بعد آپ پلیز بولیے گا, رسپونڈ کیجیے گا, پورا ٹائم ہے آپ کے پاس. دوسرا یہ کہ یہ چیزیں جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہم نہیں دکھا رہے, یہ پاکستان کے لوکل چینلز پہ چل رہی ہیں, یہ پاکستان کے نیٹ پہ اویلیبل ہے. اس کو آپ سمجھ رہے ہیں نیگیٹو ہے, میری طرف سے یا میرے چینل کی طرف سے اس کو نیگیٹو نہیں سمجھا گیا. مفتی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایکسپریس نیوز کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, کامران شاہد کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. ایک تو ان 2 چیزوں کو آپ کر لیجئے. اور دوسرا یہ ایبسینشیا میں نہیں ہو رہا, آپ سامنے موجود ہیں, آپ وہاں سے ہو کے آئے ہوئے, آپ اسی پرسپشن کے ساتھ وہاں گئے ہوئے جس پرسپشن سے پاکستان کے دوسرے آرٹسٹ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو وہ تو آپ کو پورا حق ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کا. ہم نے آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے کہ اخبارات میں جو کنٹروورسی اچھل رہی ہے اس پہ آپ اپنا ایک رسپانس دیجیے. اس میں آپ یہ نہ سوچیے کہ میرا یہ ایکسپریس چینل کا یہ منشا ہے کہ یہ چیز قابل اعتراض ہے, قابل اعتراض نہیں ہے. یہ مفتی صاحب کا دوسرے لوگوں کا ہو سکتا ہے, میرا ایٹ لیسٹ یا چینل کا اس پہ رائے جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری رائے کیا ہے اس کے بارے میں. جی
جی جی کامران صاحب، میں بالکل مختصر سی بات کر کے آئی وڈ لائک کہ فرزانہ باری صاحبہ سے آپ ان کا بھی کامنٹ لیں ساری ایشو کے اوپر. میرا کہنے کا جو مقصد تھا، اور میں اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا، کہ دیکھیں ایک بگ باس پروگرام جو چلتا ہے اس کے اندر سے اگر آپ سلیکٹڈ کلپس ہی صرف دکھائیں گے اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے پورا پروگرام نہیں دکھا ہوا اور ان کو صرف وہ سلیکٹڈ کلپس دکھائیں گے جس سے کہ ان کے جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس پہنچے گی، تو آبویسلی آئی مین وی آل انڈرسٹینڈ دا پاور آف میڈیا. اور جہاں تک ایکسپریس نیوز کی بات، آپ نے صدر زرداری کا ذکر کیا اور وزیر اعظم گیلانی کا ذکر کیا، تو بالکل وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، وہ ہم ٹیکس پیئرز اس ملک کے اندر وہ پبلک فنڈز کے ساتھ. علی نواز صاحب، ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ ہوتا ہے ان کا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ہم ان کو بہت زیادہ محترم سمجھتے ہیں اور ان کو پریزیڈنٹ سے کم نہیں سمجھتے. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو، لیکن ہم دے دیے سر. میری بات سنیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہم اپنے آرٹسٹ کو کتنی عزت دیتے ہیں. ہم تو ایکسپریس نیوز کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں. علی نواز صاحب ایک منٹ میں فرزانہ باری صاحب کے پاس آؤں گا. میں کسی اور پروگرام کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم اونلی ٹاکنگ پرائمرلی اباؤٹ مائی پروگرام اینڈ مائی چینل. ہم آرٹسٹ کو اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنی پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں. ہمارے نزدیک کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. ایک تو اس چیز کو آپ ایکنالج کر لیجیے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو لاکھوں کروڑوں فینز ہوں گے یا پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں جو آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ کے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن ان کو ریسپانسبل ہے ان کے سامنے. آپ یہ نہیں سمجھتے. سر بالکل میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں اس بات کے اوپر. بالکل اس ملک میں میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں. فرزانہ باری صاحبہ، آپ کے سوال کا جو جواب دیا مفتی کبھی صاحب نے، فیملیز کی بات کی، آپ کے اور میرے امیج کی بات کی، اس پہ رسپونڈ کر دیجیے. دیکھو کامران، وہی میں بات کر رہی ہوں کہ میں فی الحال تو کیونکہ میں نے نہ یہ پروگرام دیکھا، نہ آپ نے جو کلپنگز دکھائیں وہ میں نے دیکھی، کیونکہ جب مجھے پروگرام کے لیے دعوت دی گئی تھی تو وہ اوور آل مجھے بتایا گیا تھا کہ شاید یہ کلچرل کانٹیکٹ ایک پروگرام ہے کہ کس طرح سے